In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, my dear students, good morning to all of you. Hope you are well. Subject English, class 8th, topic The Unthankful Man. تو پیارے بچوں، آج ہم اس کہانی کا آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو اس کہانی میں ہم نے جو کچھ پڑھا وہ ایک ہمارے لیے نصیحت تھی، اور ہر ایک سبق کا مدہ اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا ایک خلاصہ ہوا کرتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بچوں، تو جو باقی حصہ جو اس کہانی کا ابھی ہمیں پڑھنا ہے، تو پہلے ہم وہ پڑھ لیتے ہیں۔ جہاں پر آپ کو یہ نشان دکھ رہا ہے، یہیں سے ہم نے پڑھنا ہے۔ پیج نمبر 81۔ The king was pleased with Raman. He asked him, "How did you land up in the prison?" Raman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. The king was pleased with Raman. بادشاہ رومن سے بہت خوش ہوا۔ He asked him, "How did you land up in the prison?" اس نے اسے پوچھا، تم جیل میں کیسے آئے؟ تم جیل میں کیسے آئے؟ Rahman narrated to the king all that had happened to him, including the goldsmith's ungratefulness. رمن نے بادشاہ کو سنار کی ناشکری کے ساتھ ساتھ وہ سب کچھ بتا دیا جو اس کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی کہ سنہار نے جو سلوک رمن کے ساتھ کیا، وہ سنہار نے ایک تو ناشکری کے بارے میں بولا اور اس کے ساتھ سب کچھ بول دیا۔ Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. He sent his guards to arrest the goldsmith. "You are a cruel and ungrateful person. You framed wrong charges against an innocent man. This man had once saved your life. Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. Now you will spend the rest of your life in jail," the king said to the goldsmith. Hearing his story, the king got angry with the goldsmith. اس کی کہانی سن کر بادشاہ کو سنار پر بہت غصہ آیا۔ He sent him guards to arrest the goldsmith. اس نے سنہار کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے فوجی بھیجے۔ You are a cruel and ungrateful person. تم ایک ظالم اور ناشکر آدمی ہو۔ You framed wrong charges against an innocent man. تم نے ایک بے گناہ آدمی پر غلط الزام لگائے۔ تم نے ایک بے گناہ یا معصوم آدمی پر غلط الزام لگائے۔ This man had once saved your life. اس آدمی نے ایک بار تمہاری جان بچائی تھی۔ Instead of helping him, you told a lie against him and got him arrested. اس کی مدد کرنے کے بجائے تم نے اس کے خلاف جھوٹ بولا اور اسے گرفتار کروا دیا۔ یعنی کہ اس کی مدد کرنے کے بجائے آپ نے جھوٹ بول کے اس کو گرفتار کروا دیا۔ Now you will spend the rest of your life in jail, the king said to the goldsmith.
اب تم اپنی باقی زندگی قید خانے میں گزارو گے۔ بادشاہ نے سونار سے کہا، کس سے کہا؟ سونار سے کہا۔ Then the king turned to Roman and gave him a bag full of gold coins. Go home and live happily, he said to him. Roman thanked the king and went home. He and his wife lived happily ever after. Then the king turned to Roman and gave him a bag full of gold coins. پھر بادشاہ رومن کی طرف مڑا اور اس سے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی دی۔ سونے سے بھری ایک تھیلی دی۔ Go home and live happily. گھر جاؤ اور خوشی خوشی رہو۔ گھر جاؤ اور خوشی خوشی رہو۔ He said to him. اس نے اس سے کہا۔ Roman thanked the king and went home. رومن نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور گھر چلا گیا۔ He and his wife lived happily ever after. اس کے بعد اس نے اور اس کی بیوی نے خوشی خوشی زندگی گزاری۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری کتاب کی وہ سٹوری جو ہم نے کچھ دن پہلے شروع کی تھی، یعنی کہ جس کا عنوان تھا ناشکرا آدمی۔ دیکھو، بہرحال انسان، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو انسان ہے یہ ہر وقت ناشکر رہتا ہے۔ اس کو اگر کتنا بھی مل جائے، دولت مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن کسی کی نیکی اس کو یاد رہنے والی نہیں ہے۔ جانوروں کو احساس ہوا نیکی کا، جبکہ رومن نے تو نیکی ہر ایک کے ساتھ کی، بندر کے ساتھ کی، شیر کے ساتھ کی، سانپ کے ساتھ کی، انسان کے ساتھ کی، لیکن ان سبوں نے کہا کہ آپ یہ تو ناشکری مخلوق ہے، اس کو اس کنویں سے باہر نہ نکالیں۔ بہرحال اس کے دل نے ترس کھایا، اس کو بھی نکالا، اور پھر ہر ایک نے اپنا اپنا کام کیا۔ انہوں نے کہا بھی تھا، جب کبھی بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کے کام آئیں گے۔ بہرحال سارے کام آئے، بندر نے بھی میٹھے آم کھلوائے، اور شیر نے بھی اپنا کام کیا، پھر سانپ نے بھی اپنا کام کیا، لیکن اس ناشکر آدمی نے اس کی مدد کرنے کے بجائے آپ اس کو قید کروا دیا۔ تو بہرحال جھوٹ جو ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے، اس کی عمر کم ہے، لیکن سچ تو سچ ہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم شکر گزار بنیں۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے شکر گزار بنیں، اس کے بعد اگر ہم پہ کوئی بھی احسان کرے، کوئی بھی انسان احسان کرے، ہمیں اس کا ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، پہلے اللہ کا اور اس کے بعد پھر اس انسان کا۔ تو پیارے بچوں، بس اس سٹوری سے، اس کہانی سے ہم نے یہی سبق حاصل کیا کہ انسان کو شکر گزار بننا چاہیے، اور شکر گزاری میں برکت ہے اور شکر گزاری میں خیر ہے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ جو بقیہ کام ہے، جیسے گلوسری ہے، باقی کوسچنز ہیں، یہ ہم کل کی کلاس میں کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنے گھروں پر ہی بنے رہیں اور سماجی دوری بنائے رکھیں۔ جب تک کے لیے خدا